السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ آیہ نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، جوا اور آستانے اور پانسے۔ آستانے یعنی شرک کرنا، مزاروں پہ جانا، اور پانسے یعنی فال گیری کرنا، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے پرہیز کرنا کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ 4 چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خمر کیا ہوتا ہے؟ ایسی شراب جو عقل کو زائل کر دے، پردہ ڈال دے عقل پہ۔ اور شراب اور جوے کی وجہ سے انسان کے اندر انتہائی خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے نقصانات یہ بے حسی آ جاتی ہے اور فساد کا ذریعہ بنتے۔ سیدنا عمر نے کہا اے شراب تیرا تو ستیہ ناس ہو، تیرا ذکر اتنی بری چیزوں کے ساتھ آیا ہے نا، یعنی رجس گندگی کے ساتھ آیا۔ عمل شیطان ہے یہ، شیطان اس کے ذریعے انسان کو دین سے دور کرتا ہے، تو ان سے پرہیز کرنا ہوگا۔ یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کریے، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور شراب کے بارے میں جو حکم آتے ہیں وہ تو بہت ہی سخت حکم ہے کہ جس نے شراب پی اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ سیدنا عمر کی روایت سے آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے 10 لوگوں پر، شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کو تیار کرنے والے پر، تیار کروانے والے پر، ڈھو کر یعنی اٹھا کے لے کے آنے والے پر، اور اس شخص پر جس نے لے کے آگے پیش کی۔ یہ اتنا گندا فعل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دسترخوان پر کھانا مت کھاؤ جس پر شراب پڑی ہوتی ہے۔ آپ نے پھر ان برتنوں تک استعمال کرنے کو منع فرمایا ہے جن میں شراب پی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ تو جب پوری طرح بعد میں شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تو تب آپ نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی برتن میں گھروں میں شراب چل رہی تھی، اب اس کو پاک کر لیا، دھو لیا، تو اب چونکہ آپ اس کام سے توبہ کر چکے ہیں، آپ نے وہ کام ترک کر دیا، تو پھر وہ ان برتنوں کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے خطبہ میں شراب کی اس طرح تعریف کی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ خمر ہمارے جلوہ، اس کو بھی کہا جاتا ہے نا،
کپڑے کو جو اوپر ہم لیتے ہیں، خمار جس کو کہتے ہیں نا، عورتیں خمار لے لیں، یعنی اپنی اوڑھنیاں اوپر لے لیں، وہ بھی ڈھانپنے والی ہوتی ہیں. تو خمر جو ہے وہ یہ ایسی چیز ہے گندگی والی جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. نشہ پیدا کرنے سے پھر اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. جس چیز میں کثیر مقدار میں نشہ پیدا ہوتا ہے نا، نشہ پیدا کرنے والی چیز ڈالی گئی ہے تو اس کی تھوڑی بھی مقدار حرام ہے. جس کا یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک گلاس حرام تھا، وہاں چلو بھی حرام ہے. ہاں، ایسا تو نہیں کہ بس ایک چلو برابر ہی لی ہے، بس میں نے زیادہ نہیں لی، یا ایک گھونٹ لی ہے. تو جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھرے پیالے میں دودھ ڈالیں اور اس میں ایک قطرہ اگر گندگی کا چلا جائے آپ کہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. اور یہ سب سے بڑی فتنے والی بات ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب عقل چلے گی تو پھر انسان آل فال بکتا ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہوتا اور کس طرح کا نقصان اپنے ساتھ دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. کیسے آئے گی اللہ کی یاد جب آپ کا دماغی کام نہیں ہے، کام ہی نہیں کر رہا؟ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز نہیں رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو ہمارے رسول پر بس صرف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگ جائیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. یہی توبہ کی شرائط ہے. اور وہ آئندہ ان چیزوں سے اب بچنے لگ جائیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ ساتھ نیک رویہ بھی رکھیں، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی اڈاپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اچھا رویہ بھی رکھیں، نیک سلوک بھی رکھیں. کیونکہ اللہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا. دیکھیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی آفرز آ جاتی ہیں جاب کے سلسلے میں جو حرام بیسڈ ہوتی ہیں، اور اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ انہوں نے فیسلٹیز رکھی ہوتی ہیں، پروموشنز رکھی ہوتی ہیں. تو انسان دیکھیں ادھر ٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ کا انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اچھی ویجز بھی ہیں اور ترقی کے امکانات بھی بہت ہیں. اور موٹی عقل والے کیا کریں گے؟ جن کو اللہ کا تقویٰ نہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ دنیا مل رہی ہے اتنی آسانی سے تو اچیو کرو. تو اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم حرام تمہارے سامنے لا کے تمہیں ٹیسٹ ضرور کریں گے. اب یہاں پہ کیا ہوا تھا، یہ صحابہ کرام احرام کی حالت میں عمرے کی نیت میں تھے اور کہتے شکار ہمارے سامنے ایسے آ رہا تھا جیسے بالکل پلیٹ میں پڑا ہوا کھانا سامنے آ جاتا ہے. لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا منع تھا نا، تو اللہ نے ٹیسٹ تو کرنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سم ٹائم ایسی آسائشیں دے کے ٹیسٹ کرتا ہے کہ پتہ چلے بندہ اتنی اپرچونٹی دے دی. جیسے سبت والوں کو روکا گیا تھا نا، تو اللہ کے نے ٹیسٹ میں کیا رکھا تھا کہ اس دن مچھلیاں خوب سے خوب ترانے لگی. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان حلال میں اگر تردد فیل کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، لیکن حرام آسانی سے آپ کو میسر ہو رہا ہے، تو انسان کے ایمان کا ٹیسٹ تو وہیں پہ ہو رہا ہے نا پھر. اس لیے ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. اور دیکھیں جو چیز ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کوئی اور تو نہیں ہمارے اوپر جج کر سکتا نا. اپنا ایمان کا ٹیسٹ ہم خود ہی کر سکتے ہیں نا. جیسے یہ ڈیوائس بھی ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں نا کہ حلال دیکھ رہے ہیں یا حرام دیکھ رہے ہیں. ہاں، اور بعض اوقات ہوتا ہے حرام چیزوں کی وہ جو کہتے ہیں نا تھم نیلز ہوتی ہے وہ بڑی سامنے بڑی بڑی بن کے سامنے آ جائیں گی. تو اللہ بھی ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آپ کے دل کو وقت لگا رہے ہیں. دیکھیے یہاں پہ ہر چیز میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے سامنے کر لیا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو غائبانہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار مت کرو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو
اسی کے ہم پلہ ایک جانور سے مویشیوں میں سے نظر نیاز دینا ہوگا، یعنی اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی اب کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں کہ اس گناہ کے کفارے میں یہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے مقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ ضرور چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا بس ہو چکا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا دوبارہ ادا کیا تو اس سے اللہ بدلہ ضرور لے گا، کیونکہ اللہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بھی ہے اور بدلہ دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زادیرہ بھی بنا سکتے ہو۔ اب پانی کا جو جانور ہے وہ سارے حلال ہیں، جو خشکی کے جانور ہیں وہ حرام ہیں احرام کی حالت میں، لیکن پانی کے جو جاندار ہیں جیسے مچھلی وغیرہ ہے، اگر احرام پہنا ہوا ہے تو وہ جائز ہے۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو اس کو تم پر حرام کیا گیا، پس بچو اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، یعنی جس کے سامنے تمہیں ہر حال میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے اپنی اس انجام کے لیے کہ مجھے اس رب کو جواب دینا، اس کے سامنے جانا اس کے سامنے حاضری لگنی ہی لگنی ہے۔ اللہ نے مکان محترم یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کی قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کی سب حالات سے باخبر ہے، یعنی بیت اللہ کا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اجتماعی طور پہ وہاں پہ اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کی شاعر اللہ ڈھونڈ سکتا ہے، انسان اس کو پا سکتا ہے، اور اللہ ہر معاملہ سے باخبر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ یہ پہلا ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ساتھ ساتھ اپنی بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ دیکھیے کتنا بیلنس ہے نا، کہ غلطیاں کرنے سے باز ہو جاؤ کیونکہ اس کی سزا سخت ہے، اور اگر غلطی کر کے معافی مانگ لیتے ہو تو یاد رکھو وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ نبی کے ذمے میں تو صرف پیغام کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب کے حالات کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ کسی نے نیک بات بتا دی اس کی ذمہ داری ختم ہوگی، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کتنا لے کر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے چھپے اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے پاک اور ناپاک بہرحال یکساں کبھی بھی نہیں ہوتے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فرفتہ کرنے والی ہو، یعنی ناپاک چیزیں چاہے کتنی زیادہ طریقے سے تمہیں اٹریکٹ کرتی ہوں، بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ انسان ذرا اپنی زندگی میں اس قرآن کو مستقل اپنا ساتھی بنا کے رکھے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو واضح احکامات دیے ہوئے نا ان سے انسان ایسا نہیں ہوگا کہ غلطی میں دوبارہ پھنس جائے، ہے نا۔ جو احکامات کرنے والے ہیں وہ پکڑ لے گا، جو نہیں کرنے والے ان سے باز آ جائے گا۔ انسان ظاہر پرست ہے اور ظاہر پرستی سے سم ٹائم دھوکہ بھی کھا سکتا ہے نا، کھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال ہو چاہے تھوڑا ہی ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور حرام ہو چاہے بہت زیادہ بھی ہو لیکن اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ آسانی ہوتی ہے نا حرام کے اندر، جیسے مرغی سے گھر لے لینا، آپ سمجھتے ہیں آسانی ہے، چلو اپنا گھر ہو جائے گا، اپنا کہاں ہوئے گا بھیا، ساری زندگی لگ جائے گی، آپ کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی، وہ اپنا تو نہیں بنے گا۔ وہ ایک بس آسرا ہی ہے کہ آپ کو چلو کوئی اور آ کے نہیں کہتا کہ گھر سے نکل جاؤ، تو یہ ان کاموں سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگوں جو ایمان لاؤ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہوں۔ اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی، یعنی بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انسان جلد باز ہے نا، بات کو آدھی سنتے ہی فوراً اس کے دل میں ایک کوشچن آتا ہے اور فوراً کرنا چاہتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کیا ہے، کہہ دیا کہ صبر سے کام لو، پہلی پوری بات کو سنو، سننے کے بعد اگر تمہارے پاس کوئی اور کوشچن ہو تو اس کا آنسر دے دیا جائے گا۔ یہ ہمیں بھی ادب دیا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ کثرت اگر سوال کرتے تھے تو ان کو باز کروایا گیا کہ جب تک احکامات پوری طرح کھل کے تمہارے سامنے نہیں آ جاتے تو ان کثرت سوال سے باز رکھو، کیونکہ یہود و نصارہ نے، یہ خاص طور پہ یہودیوں نے یہی کثرت سوال کر کے دین کو اپنے لیے مشکل بنا لیا تھا۔ اور جب تم قرآن نازل ہو رہا ہوگا تو پوچھو گے تو تم پر وہ باتیں واضح کر دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اس کو اللہ نے معاف فرما دیا، اور درگزر کرنے والا وہ بردبار ہے، واللہ غفور حلیم۔ اور عموماً ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے وہ جو کہتے ہیں نا سوالوں کی یلغار ہوتی ہے انسان کے پاس، اور چاہتا ہے ایک ہی دن میں ساروں کو جسٹیفائی، سارے اپنی کوئی کنفیوژن کو جسٹیفائی کر لیں۔ تو نہیں، جلد بازی سے کام نہ لیں، اسموتھلی چلیں، آرام سے چلیں، تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں، جتنا سمجھ آ گیا ہے اس پہ پہلے عمل کریں۔ جیسے سیدنا عمر نے دیکھے 12 سال لگائے سورۃ البقرہ کو سیکھنے اور سمجھنے اور پڑھنے میں، اور ہم کہتے ہیں آج کی پہلی محفل میں بیٹھے ہیں تو مجھے سارا حلال حرام جو ہے نا A to Z سمجھ آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ اور ایسا کرنے سے زندگی خود کی اجیرن ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں سارے احکامات حاصل کرنے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ تو وہ سیکھا ہوا علم پھر ہمارے اوپر کیا خلاف حجت بن جائے گا۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ کثرت سوال انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو وہ اللہ کے راستے میں چھوڑ کے بتوں کے نام پر، خاص طور پہ اللہ کے راستے میں نہیں، بتوں کے نام پر مخصوص کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ایسے کوئی نام مقرر نہیں کیا تھا، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت باندھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ایسی تہمات کو مانتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو جواب دیتے ہیں والی تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہیں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ کتنی بڑی اور اہم بات بتا دی ہے نا۔ ماں باپ اگر وہ کہتے ہیں نا ختم شتم کرنے والے تھے اور اس طرح کی چیزیں کرنے والے تھے، اولادوں کو دین کی سمجھ دے دی ہے، اب اولادوں کا کیا کام ہے؟ اپنے والدین کی اصلاح کے ساتھ اپنی اصلاح کو قائم رکھیں، نہ کہ اس بات پہ ٹکے رہیں چونکہ جو بات آپ بتا رہے ہیں اور جو ہمارے والدین کر رہے تھے ان میں چونکہ اب بھی فرق آ رہا ہے تو ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے والدین کرتے تھے، کیونکہ ہمارا دل اسی پہ ٹکتا ہے۔ اب تو یہ تو ایسے ہے نا کہ حقیقت کو دیکھ کے، آئینے کو دیکھ کے انسان اپنی شکل نہ پہچان سکے۔ تو قرآن ایک آئینہ ہے۔ قرآن جب ہمیں ہدایت دیتا ہے، حلال حرام کو واضح کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ایسی چیزوں کی جب نص نہیں ملتی تو پھر کون سا جواز ہے کہ والدین کو سامنے رکھا جائے؟ کیونکہ والدین کے مطابق اگر وہ حق پہ نہیں ہے تو ان کے مطابق عمل کرنا ہمیں کہاں لے جائے گا بھلا؟ خسارے میں لے جائے گا، علم سے، اسلام سے دور کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کیا تمہارے باپ دادا کی تم تقلید کرتے چلے جاؤ گے حالانکہ انہیں صحیح راستے کا چاہے کچھ پتہ بھی نہ ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری تم پہ ہے سب سے زیادہ۔ شعور آ گیا نا، بالغ ہو چکے ہو، تو تمہارا ایمان، تمہاری عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس پہ امی ابی اماں ابا آگے نہیں کھڑے ہوئیں گے کہ چلو میں سفارش کر دیتا ہوں چونکہ بیچارہ معصوم تھا، نہیں۔ جب ہم اشد العمر میں پہنچ جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، اور اشد العمر وہی ہے بلوغت والی، جب انسان بالغ ہو گیا، انڈیپینڈنٹ ہونے لگا، پھر وہ خود ذمہ دار ہے۔ تو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اب کسی کو سمجھانے سے اگر وہ نہیں کام کر رہا تو آپ بھی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اپنا کام تو ہم نے کرتے رہنا، ہم نے اپنا ہدف تو نہیں چھوڑنا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم کسی کو نیکی کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور خود الحمدللہ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سارے سن کے آپ کی بات نہیں سنتے اور وہ اپنی مرضی کے، اور آہستہ آہستہ آپ بھی ان میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ بھی اصل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بھی اسی کی تاکید کی کہ اپنے نفس کو سامنے رکھ کے اپنی عمل کی فکر پہلے کرو۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو تو اللہ کی طرف سے تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بعض اوقات اکثر اوقات لوگ دوسروں کے عمل کے تابع ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں،
مثلاً جب کہا جاتا ہے نا کسی کو کہ نماز پڑھو تو جواز دیتا فلاں بھی تو نہیں پڑھتا، اور کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھے، ایک پڑھنے والا پابندی ہے نماز کے ساتھ دوسرے کو تو وہ اس سے بڑے کی مثال گھر سے ہی اٹھا کے لا دے گا، وہ بھی تو نہیں پڑھتے۔ جیسے امی کہتی ہے بچوں کو بیٹا نماز پڑھا کرو، تو کہتے ہیں ابو بھی تو نہیں پڑھتے، یا ابو کہتے ہیں نماز پڑھا کرو تو امی تو نہیں پڑھتی۔ اب انہوں نے جواز بنا لیا، اور یہ دیکھیں یہ نیک عمل کے لیے کوئی جواز قابل قبول ہوگا اللہ کے ہاں؟ چونکہ وہ نہیں کرتے تھے تو آپ بھی نہ کرو۔ اسی طرح جب سود سے منع کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ کہ سارے ہی لے رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، سارے ہی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں میجورٹی ہم مسلمانوں کی یہاں پہ کن کاموں میں انوالو ہیں، کس طرح کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور کس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اور عام جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھنے والا انسان ہے نا، وہ پہلے اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن پھر لوگوں کو دیکھ کے بدک جاتا ہے، وہ تو سارے کر رہے ہیں، چلو سارے کر رہے ہیں تو پھر میرے کرنے سے کیا کون سا کوئی زیادہ آفت آ جائے گی، چلو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور جو غلطی ہو گئی ہے اس کو ہمارے دلوں سے مٹا دے۔ حق بات بے شک تیری طرف سے تھی، اور جو غلطی ہے وہ نفس اور شیطان کی طرف سے تھی، اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ شراب اور جوے اور انصاب اور ازلام ان سارے بیماریوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، بے شک یہ عملی شیطان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں تقوی کی اصل عطا فرما۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا اللہ بغض، کینہ اور عداوت سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا الہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت عطا فرما، وہ امین و صادق تھے، یا اللہ ہمیں بھی امین و صادق بنا دے۔ یا اللہ ہر کام کو بہترین انداز سے کرنے والا بنا دے، احسان کے لیول پہ ہمیں نیکیاں کمانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہدایت عطا فرما اور ہدایت کے راستے پہ چلنا آسان فرما دے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے ہمیں اسے دنیا میں اپنی حساب لینے کی توفیق عطا فرما اور اپنے عملوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم Discover وبحمدک the نشہد beauty ان of the لا Quran الہ with الا us. انت Subscribe to نستغفرک Dora ونتوب Iqran الیک۔ Channel 4. السلام علیکم Enlightening ورحمۃ insights اللہ and وبرکاتہ۔ spiritual growth. Let's embark on this journey of knowledge together. Subscribe now to Quran.